بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے داماد کی جاب ختم ہوئی تو میری بیٹی اسے لے کر ہمارے گھر آ گئی اور بولی، ابا جان جب تک میرے شوہر کی جاب نہیں لگتی ہم یہی رہیں گے۔ میں نے بیٹی اور داماد کو رہنے کے لیے کمرہ دے دیا، مگر اب مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا کیونکہ میری 3 بیٹیاں گنوانی تھیں اور میرا داماد ہر وقت انہیں بری نظر سے دیکھتا۔ جب سے داماد اور بیٹی آئے تھے میری بیوی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں بیوی کے سامنے جاتا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی مگر منہ سے کچھ نہ بول پاتی۔ میں اس کا علاج کروا کر تھک چکا تھا مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک روز میں جلدی گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا کیونکہ میری تینوں بیٹیاں۔ میرا نام لیاقت حسین ہے۔ میں رات کے 10 بجے اپنے کام سے گھر آ رہا تھا جب مجھے اپنی گلی کے حاجی صاحب کے گھر کے باہر ایک عورت روتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ حاجی صاحب کے گھر کا دروازہ بجا رہی تھی اور دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ رات کی اس پہری عورت کیوں حاجی صاحب کا دروازہ پیٹ رہی ہے، اور حاجی صاحب تو بہت نیک انسان تھے، انہوں نے ابھی تک دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب لگی اور میں کچھ دیر کے لیے وہیں رک گیا۔ وہ عورت مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کس مصیبت میں ہے، دروازہ کھل جائے گا تو میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، مگر گھر کے اندر سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ یہ تو حاجی صاحب کی بہو تھی اور اس کے شوہر کو فوت ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور تب سے وہ ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ حاجی صاحب کی فیملی کا رویہ اپنی بہو کے ساتھ انتہائی برا تھا۔ جوانی میں ہی اس کا خاوند فوت ہو گیا اور اب سسرال والے بھی اس پر ظلم ڈھا رہے تھے، حالانکہ انہیں تو اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے اور اس کے غم کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج کل لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حاجی صاحب کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں، پھر بھی انہیں رحم نہیں آتا تھا۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو وہ بھی زمین سے آہستہ سے اٹھی اور کہنے لگی، آپ ہی ان سے درخواست کریں کہ یہ لوگ دروازہ کھول دیں، ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر مجھ سے التجا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر کے کونے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے موبائل سے حاجی صاحب کا نمبر ملایا تو تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب نے کال اٹھا لی۔ میں نے ان سے انتہائی عاجزانہ انداز میں کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، میں آپ کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا کہ بھائی میں تو گھر پر نہیں ہوں، شہر سے باہر آیا ہوں۔ میں ان کے لہجے سے سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں اور آپ کی بہو گیٹ پر کھڑی رو رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، بہتر ہوگا کہ اسے اندر لے جائیں اور آپ لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں انہیں بیٹھ کر سلجھا لیں۔ تب حاجی صاحب فوراً ہتھے سے اکھڑ گئے اور بولے، آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر کھڑی ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑی ہے۔ میں ان کے لب لہجے پر پریشان سا ہو گیا کہ یہ شخص خود بیٹیوں والا ہے، کیسے کسی کی بیٹی پر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ میں مزید ان سے درخواست کرنے والے انداز میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے فوراً کال بند کر دی۔ میں جان گیا کہ وہ مجھ سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے جب موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی پر امید بڑی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دراصل وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ بولی، جھوٹ بولتے ہیں، وہ حاجی صاحب گھر پر ہی ہیں۔ جس وقت یہ گھر والے مجھے باہر نکال رہے تھے تو وہ وہیں پر موجود تھے، حالانکہ انہوں نے میرے باپ کو زبان دی تھی کہ وہ میرا خیال اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھیں گے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار اس شہر میں رہتا ہے تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ تب وہ بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نہ تو میرا کوئی بھائی ہے، نہ بہن، اور نہ ہی میں کسی رشتہ دار کو جانتی ہوں۔ میری شادی ہوتے ہی ابا کی اور اماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بس اب میں اس بڑی دنیا میں اکیلی ہوں۔ وہ پھر سے اپنے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں سے رو پڑی۔ میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ اب مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑیں، میں راستہ نہیں جانتی، ورنہ میں خود چلی جاتی اور آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ اس کی بات سن کر میرا دل رونے لگا اور ایک دم دل میں خیال آیا کہ اللہ کسی کو بھی تنہا نہ کرے۔ میں نے اسے آہستہ سے کہا کہ میں اسے کسی ایسے ادارے کو نہیں جانتا ورنہ آپ کو وہاں چھوڑا تھا۔ میری بات سن کر وہ بے حد مایوس ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اسے کیا کہوں۔ اس سردی کی رات میں یوں تنہا دروازے کے آگے کھڑا ہونا، وہ بھی ایک جوان لڑکی کے لیے، خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر جا سکتی ہو، میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں اور اس وقت میری بیٹیاں گھر پر ہیں۔ میں کل حاجی صاحب سے ملوں گا اور ان سے بات کروں گا، شاید ان کے دل میں کوئی احساس پیدا ہو جائے۔
اس وقت تمہارا یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر چلنے کو راضی ہو گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے ساتھ چلی آئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے اس ذمہ داری سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے گھر میں کوئی ایسا تکلیف دہ معاملہ نہ ہو کہ مجھے تیری عدالت میں شرمندہ ہونا پڑے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا ہوا اسے اپنے گھر لے آیا، دروازے پر دستک دینے لگا۔ تب میرے دماغ نے دروازہ کھولا تھا، مگر اسے دیکھ کر میرے منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی تھی، لیکن میں خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ لیکن جو ہی حاجی صاحب کی بہو، جس کا نام صبا تھا، میرا داماد ایک دم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ تب میں نے اس کا بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، یہ کون ہے؟ مجھے اس کا یہ سوال بہت ہی برا لگا تھا۔ اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوال جواب کرتا، لیکن ظاہر ہے وہ میرا داماد تھا۔ اگر اسے سخت بات کرتا تو ہو سکتا ہے وہ میری بیٹی کو تنگ کرے، اس لیے میں ضبط کر گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسے لے کر بیٹیوں کے روم کی طرف بڑھا۔ میرا داماد بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ارے انکل بتائے نا، یہ کس کو لے کر آئے ہیں؟ کون ہے یہ محترمہ؟ اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح وہ صبا کا چہرہ دیکھ لے، حالانکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ میں اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا صبا کو لے کر اپنی بیٹیوں کے پاس گیا تو وہ سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سامنے والے حاجی صاحب کی بہو ہے، اس کی اپنے ہی گھر میں سونے کی جگہ بناؤ اور کھانے کا پوچھو۔ میں جو ہی باہر نکلا تو میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گئیں اور سرگوشی میں بولی، ابا یہ کس کو اٹھا کر لے آئے ہیں؟ ہم کیوں اس کا خیال رکھیں؟ میں نے جب اپنے بیٹیوں کا لہجہ دیکھا تو کہا کہ دراصل جب میں گھر آ رہا تھا تو اپنے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے سسرال والوں نے اسے نکال دیا ہے اور اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں، لہٰذا مجھے یہ چیز انتہائی تکلیف دے رہی تھی اور میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ لیکن ابا جی کیا ضرورت تھی اس کو گھر لانے کی؟ ان کی بہو ہے، وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ بیٹی محلے دار ہونے کے ناطے کچھ فرض ہمارا بھی بنتا ہے کہ اگر ہم محلے میں کوئی تکلیف میں ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں۔ میرا داماد انتہائی دلچسپی سے بولا تو میں نے اسے غور کر دیکھا اور کہا کہ یہ بیوہ عورت ہے، اس کا خامند کچھ عرصے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ پھر میں اپنی بیٹیوں کی طرف مڑا اور ان سے کہا کہ جب تک یہ ادھر ہے کوشش کرنا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسا مہمان جو انتہائی تکلیف دہ حالت میں آپ کے دروازے پر آیا ہو۔ میری بیٹیاں میری بات سمجھی تھیں یا نہیں، لیکن انہوں نے مزید مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن میرا داماد بہت کچھ جاننے کے لیے ابھی بھی منہ کھولنا ہی چاہ رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں یہ دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا کہ کسی نے اسے کھانا بھی دیا ہے کہ نہیں۔ تب میں کچن میں آیا جہاں میرا داماد گرم گرم روٹی مزے لے کر کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا پارا ہائی ہونے لگا، نہ کام کا نہ کاج کا، بس دشمن اناج کا۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ تم نے صبا کو کھانا دیا ہے؟ تب میری شادی شدہ بیٹی سعدیہ کہنے لگی، ابا جی میں خود اسے جا کر کھانا دے کر آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے جلدی نگاہ اپنے داماد پر ڈالی اور کچن سے باہر نکل آیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے داماد پر غصہ آنے لگا، جو میرے گھر کے ہر معاملے میں ایسے بولتا جیسے گھر کا سربراہ ہو۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا۔ میں صرف اس لیے برداشت کرتا تھا کہ وہ میری بیٹی کی پسند تھا اور میری بیٹی نے اس سے پسند کی شادی کی تھی، حالانکہ میں اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن مجھے یہ شادی اس لیے بھی کرنی پڑی کہ ان دنوں میری بیوی بہت بیمار تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں اسے کوئی دکھ نہ دوں۔ اسے کینسر ہے اور وہ چند دنوں کی مہمان ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میری چاروں بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ میرا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تب میری بیوی مجھے سمجھاتی کہ ہماری بیٹی سعدیہ نے جو لڑکا اپنے لیے پسند کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کی شادی کر دیں، وہ آپ کے بیٹے کی کمی پوری کر دے گا۔ جبکہ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی میں نے اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ باتوں کا کھلاڑی ہے، مجھے اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی اور وہ معمولی سی جاب کرتا ہے۔ تب میری بیوی جو کہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھی میری بات سن کر رونے لگی، آپ کو تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، لیکن سعدیہ کو وہ پسند ہے، زندگی اسی نے گزارنی ہے۔ لیکن سعدیہ کی ماں، زندگی گزارنے کے لیے کچھ عوامل کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ یہ ایک معمولی سا لڑکا ہے اور اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے، لیکن میں نے اس میں کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ یہ سعدیہ سے شادی اسی چکر میں کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی جائیداد اور دکانیں ہیں، یہ بعد میں ہماری سب دکانوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں جاب کرتا ہوں، مگر میں نے اسے کبھی جاب پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ کہاں پر جاب کرتا ہے۔ میں کیسے ہر حرام آدمی کے حوالے اپنی بیٹی کا ہاتھ کر دوں
क्या खबर सादिया के अब्बा, वो शादी के बाद सुधर जाए, और जब हमारी बेटी सादिया को कोई इतराज़ नहीं तो आप क्यों इतराज़ कर रहे हैं? अल्लाह करे शादी के बाद इसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा तो वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि मैं इसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मेरी बेटी भी इस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन शादी के 1 महीने के बाद मेरी बीवी फौत हो गई, और फिर मेरी बेटी सादिया अपने शोहर सलीम को लेकर हमारे घर चली गई और मुझे कहा कि अब्बा जान, मेरे शोहर की जॉब ख़त्म हो गई है, जब तक जॉब नहीं लगती हम यहीं रहेंगे। फिर इसने यहाँ पर ही रहना शुरू कर दिया। मैं इस सूरत हाल से कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। इसे मेरे पास रहते हुए तकरीबन 3 माह हो गए थे। सादिया के बाद मेरी 3 बेटियां ऊपर तले जवान थीं, और सलीम का घर दामाद के तौर पर हर वक्त घर में रहना मुझे वो हर वक्त खटकता रहता था। वो गैर ज़रूरी तौर पर मेरी बेटियों के साथ फ्री था, और ये चीज़ मुझे शदीद नापसंद थी। मैं कई बार अपनी बेटियों को समझा चुका था कि बहनोई से ज़रा फासले में रहें। मैं खुद एक कपड़े की दुकान चलाता था। मैंने कई बार अपने दामाद को अपने साथ काम करने का कहा, लेकिन इसकी सुस्ती से इसे काम करने ना देती। मैं भी ज़्यादा इसरार अपनी बेटी की वजह से ना करता कि कहीं वो वफा ही ना हो जाए, लेकिन मुझे इसका यूं घर पर पड़े रहना और घर के हर मामले में टांग अड़ाना और मेरी गैर शादीशुदा बेटियों के साथ हंसी मजाक करना मेरी रातों की नींदें हराम कर रहा था। अब तो मुझे सबा की भी फिक्र होने लगी थी। जिस तरह से वो सबा को घूर घूर कर देख रहा था, वो मुझे किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं लगा। आज अगर खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये लड़की मुझ पर बहुत भरोसा करके मेरे घर आई है, या अल्लाह तू रहम करना। मैं दिल ही दिल में दुआएं करता रहता। इस दौरान मैंने हाजी साहब से मिलने की कोशिश की और इनसे इनकी बहू के मामला को हल करने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये लड़की मर गई है, जब बेटा ही नहीं रहा तो हम इसे रख कर क्या करेंगे, हमारी तरफ से जिधर जाती है जाए। उन्होंने 2 टोक बात करके मेरी बोलती ही बंद कर दी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या करूं। इसको अगर किसी यतीमखाने में ले जाता हूं तो वहां के हालात भी नौजवान लड़कियों के हवाले से कुछ अच्छे सुनने को नहीं मिल रहे थे। खैर, फिर मैंने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सबा को हमारे घर रहते हुए तकरीबन 1 माह हो गया था। एक दिन मैं दोपहर खाने के लिए घर आया तो मुझे किचन में सबा की डरी सहमी आवाज़ सुनने को मिली। वो बार बार मेरे दामाद को हाथ छोड़ने का कह रही थी। ये सुनकर ही मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं फ़ौरन किचन में गया तो वो सामने का मंजर देखकर ही मेरे ओसान हता हो गए। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपने दिमाग को खींच मारा। सबा मुझे देखते ही मेरे पीछे आ खड़ी हुई और रोते हुए कहने लगी कि ये मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहे थे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बेचारी बिलक बिलक कर रोते हुए मुझे बता रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ज़मीन में धंस रहा हूँ। मैंने कहर आलूद नज़रों से अपने दामाद को देखा और गुस्से से दहाड़ते हुए इसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा इंसान हो, कैसे मेरे ही घर में रहकर ये गंदे काम कर सकते हो? तब इसने इंतहाई बेशर्मी से कहा कि आपने इसे घर में किस हैसियत में रखा हुआ है? आपकी अपनी बीवी तो मर गई, अब बेवा औरतों पर नज़र रखेंगे। मुझे इस कदर शदीद गुस्सा आया कि मैंने इसका गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन वो अपना गिरेबान छुड़ाते हुए किचन से चला गया। लेकिन मेरा सर नदामत से झुक गया। अचानक मुझे सबा की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुझे कहा कि आज आपके दामाद ने मुझ पर उंगली उठाई है, कल कोई और उठाएगा। बेहतर है कि आप मुझसे इनकार कर लें। आपकी बीवी फौत हो गई है और मेरी भी इद्दत कब की पूरी हो गई है। मुझे आपसे इनकार करने में कोई इतराज़ नहीं है। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो बता दीजिएगा, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने इसकी बात पर बहुत गौर किया। मेरी ये बेटियों को भी एक माँ की ज़रूरत थी, लिहाजा बहुत सोचने के बाद मैंने इसे निकाह कर लिया। मेरी बेटियों को जब इस बारे में पता चला तो वो हक्का बक्का रह गई और सभी ने चुप साध ली। मैंने सादिया को भी साफ साफ कह दिया था कि वो अपने शोहर को लेकर यहाँ से चली जाए। इसने अपनी पसंद की शादी की थी और अब मैं इसके शोहर को अपने घर मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को घर से निकालना चाहता था, मगर इसका शोहर इंतहाई बदतमीज़ था। तब मेरी बेटी सादिया ने कहा कि आप जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दें, मैं कल ही अपने शोहर को लेकर चली जाऊंगी। मुझे इसकी ये बात बहुत कड़वी लगी थी। इसने अपने शोहर को कुछ नहीं कहा था, बस मुझ पर ही गुस्सा किया था। मैंने बेटियों को हिस्सा वैसे भी तो देना था, इसलिए मैंने दूसरे ही दिन 2 दुकानें और एक घर अपनी बेटी सादिया के नाम कर दिया और सादिया अपने शोहर को लेकर यहाँ से चली गई थी। मेरी शादी को तकरीबन 2 माह हो गए थे। एक रोज़ मुझे सबा ने खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बेहद खुश हुआ, मगर मेरी बेटियों ने जब ये खुशखबरी सुनी तो उनके चेहरे उतर गए।
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی خوشی کی خبر پر یہ اتنی افسردہ کیوں ہو گئی ہے۔ ایک دن میں گھر میں کام سے آیا تو میری بیٹیاں پریشان تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ابا اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں اسی وقت صبا کو ہاسپٹل لے گیا اور اس کی دوائی لے آیا، مگر اگلے ایک ماہ میں صبا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں دوائی بھی روز لے رہا تھا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں بیوی کے پاس جاتا تو وہ مجھے دیکھ کر روتی رہتی، لیکن وہ کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ میں سمجھا تکلیف میں ہے، لیکن اب تو یہ روز ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے ڈاکٹر دوست سے اپنی بیوی کی کیفیت بیان کی تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ اچانک ہمارے گھر آ گیا۔ میں اور ڈاکٹر اس کی بیوی کو صبا کے کمرے میں لے آیا، مگر کچھ دیر بعد اس کی نگاہ اچانک ٹیبل کے نیچے ایک دوائی پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے میری بیوی کی نبض ٹٹولی اور ایک دم سے میری طرف مڑا اور مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، کیوں اپنی بیوی کو سلو پوائزن دے کر جان سے مار رہے ہو؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر اس کے کہنے پر میں نے صبا کو اس کے ہسپتال داخل کروا دیا۔ وہ میرے ہونے والے بچے کو تو نہ بچا سکا، لیکن صبا کچھ دنوں میں ہی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹیاں زبردستی مجھے یہ عجیب سی دوائی دودھ میں ملا کر پلا رہی تھیں۔ دودھ پینے کے بعد میری بولنے کی صلاحیت ختم ہونے لگی اور جسم میں جان جاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ میں گھر گیا اور اپنی تینوں بیٹیوں کو کمرے میں بلا کر کہا کہ یہ پولیس کیس بن چکا ہے، تم میں سے جس نے بھی یہ کام کیا ہے مجھے سچ بتا دو۔ تب میری منجلی بیٹی نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ سب سعدیہ اور سلیم بھائی نے کرنے کو کہا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ابا کا وارث پیدا ہو گیا تو ساری جائیداد ان کے نام ہو چلی جائے گی۔ میں نے ان کی یہ باتیں سن کر اپنا سر پکڑ لیا۔ جائیداد کی ہوس انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس دوران میں نے 2 کام کیے۔ صبا جب ٹھیک ہوگی تو میں ہسپتال سے اپنے گھر اسے الگ گھر لے کے گیا، اور دوسری طرف سے میں نے رشتہ کرانے والی سے اپنی تینوں بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈنے کو کہا، اور یوں 5 ماہ کے اندر میں نے تینوں بیٹیوں کی شادیاں کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے ان تینوں کو بھی جائیداد میں سے جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ بھی دے کر فارغ کر دیا۔ پھر میں اپنی بیوی صبا کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا جہاں وہ پھر سے امید سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کا ایک حصہ صبا اور آنے والے بچے کے نام بھی کر دیا ہے۔ میں اب مزید ذہنی طور پر بہت مطمئن ہوں، کیونکہ میں نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی بھی کر دی ہے اور اپنے گھر میں خوش ہیں، اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا دوستوں، اور مزید ایسے ہی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ نگہبان۔